آج ہمارے معاشرے میں آئنسٹائن اور نیوٹن کو اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ حد سے زیادہ ہر مضمون میں شامل ہے سائنس کے، اور جبکہ ہمارے جو اصلی ہیرو ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ کروائی ہی نہیں جاتی، تو وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں بھول جاتی ہیں۔ سن 1952 میں کریمر اور مارٹن لیوی انہوں نے سب سے پرانی خشتی تختی کو اولین طبی دستاویز قرار دیا اور یہ جائزہ پیش کیا تھا کہ علم طب کی ابتدا 3000 سال قبل مسیح سومیری سلطنت کی ایک قوم جو کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقہ میں آباد کرنے سے ہوئی، اور بعد از تقریباً 2000 جب سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو کر شمال اور جنوب میں بڑھ جاتی ہے تو شمالی حصہ اشودیوں کے قبضہ میں آتا ہے۔ اسی لیے اس تحقیق سے اسکلی بیوس جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا شاگرد تھا پہلے طبیب کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد جالینوس کے دور تک اتبا کا تذکرہ ملتا ہے جو کہ علم طب کی بنیادی عمارت کو قائم کرتا ہوا ابوالطب بقراط کے عہد نامہ تک علم طب کے بے شمار مباحث کو تشکیل دیتا ہے، جس میں نظریہ اخلاق و ارکان کو دلائل و ثبوت کے ساتھ پیش کیا۔ جالینوس نے طب کو سائنس کا نام دیا۔ نافع الاضلاع یعنی فزیالوجی میں سب سے پہلے جسم کے 6500 وظائف بیان کرنا، قوا کی فعالیاتی تشریح کرنا، امراض کا خوابوں سے تعلق بیان کرنا اور یہ بتانا کہ گردے پیشاب پیدا کرتے ہیں ایک غیر معمولی کام ہے۔ ارسطو نے اعصاب کی جو تحقیق کی وہ قابل قدر ہے، اور قلب کو عروق دمویہ کا مرکز کہنا یقیناً غیر معمولی بصیرت کا ثبوت ہے۔ حتیٰ کہ 622 عیسوی سے اسلامی عہد کے تابناک دور کا آغاز ہوا اور طب یونانی کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ جب ان تحقیقات کی کرنیں عالم عرب کے ریگستانوں میں بسی بستیوں پر پڑتی ہے تو عالم اسلام کی چکا چوند کرنیں علم فنون و حکمت کے عرب اتباع و حکماں کو للکار کر عالم قدرت کے رازوں سے پردہ اٹھاتی نظر آتی ہیں، جن کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو کائنات کے ذرہ ذرہ کی حقیقت کو کلام الہی سے کریہ کریہ لمحہ لمحہ علم و فنون و حکمت کو نیابت کمال معجزانہ انداز سے عالم نور سے بخیر کر روشن کر دیتی۔ اسی دور کی اساسی تحقیقات اور اضافات کی وجہ سے طب یونانی دراصل طب عربی اور طب اسلامی بن گئی۔ تحقیق کی اس روایت جو مسلمانوں کی میراث ہے، فن طب کو مصر، بابل، اسکندریہ، یونان، روم، ہند، ایران، چین اور جاپان جیسے ذخیرہ نظریات طب کو پس پشت ڈال کر اس طب کو بام عروج تک پہنچایا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے دو اہم ماخذ قرآن اور احادیث شریفہ ہے، ان میں ایسے حقائق ہیں جو اسرار خفیہ اور ظاہریہ اور قوانین قدرت و فطرت کے عین مطابق ہیں، اور ہر دور میں اس کے اسرار و رموز دریافت ہوتے رہیں گے۔ حکیم انقلاب حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو علم اور سائنس قرآن اور احادیث شریفہ سے باہر ہے نہ وہ علم ہے نہ وہ سائنس۔ سن 646 سے 715 عیسوی کے دور میں کئی ممتاز طبیب جیسے کہ ماہرین کیمیا خالد بن یزید اور جابر بن حیان کی گراں قدر خدمات نے نامیاتی اور غیر نامیاتی کیمیا میں بے شمار دریافتیں آج کی اطلاقی کیمیائی تعاملات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ابن ماسویہ نے سب سے پہلے انسانوں سے مشابہت رکھنے والے جانور بندروں پر تحقیق کی اور تشریح الابدان یعنی اناٹمی اور منافع الاعضاء فزیالوجی میں گراں قدر اضافہ کیا۔ اسی کا مشہور شاگرد حنین بن اسحاق ہے جو عالم عرب کا سب سے بڑا مترجم ہے۔ اسی نے خصوصی طور پر ہڈی کے گدے کے بارے میں بتایا اور یہ ارکان کے ضمن میں لکھا کہ مرارہ یعنی گال بلیڈر سے نالی نکلتی ہے، اس کا منہ بند یا تنگ ہونے سے صفرہ خون میں شامل ہو کر سارے بدن میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ورم الکبد، صلابت الکبد اور یرقان سدی کے اسباب لکھے۔ 10ویں صدی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ طب اسلامی کی عظیم شخصیت ابو بکر محمد ابن زکریا رازی، اس نے سب سے پہلے اسپر رجا کی حنجری شاخ کو معلوم کیا، آنکھ کے عضلہ حدویہ کے افعال پر روشنی ڈالی اور تاریکی اور روشنی میں اس کے سکڑنے اور پھیلنے کی عمل کی وضاحت کی۔ اسی صدی میں علی ابن عباس مجوسی نے کامل الصناع
جیسی شاہکار کتاب لکھی جس میں عروق شعریہ کے نظام کو پہلی مرتبہ پیش کیا گیا۔ ابو سہل مسیح نے بھی اسی دور میں قلب کی کواڑیوں کی ساخت اور افعال کے متعلق اہم تحقیقات پیش کی۔ پھر یہ پہلا طبیب ہے جس نے غذائی نالی کے مختلف مراحل پر غذا کے انجذاب و استحالہ کی تشریح فرق کے ساتھ بیان کی، اور اس دور کی مایہ ناز اور ممتاز شخصیت ابن زہراوی جس نے آج کی جدید سرجری کی بنیاد ڈالی اور بجا طور پر وہ علم الجراحت کا بانی تھا، اس میں استعمال ہونے والے آلات جراحیہ کو بھی سب سے پہلے علم طب میں متعارف کروایا۔ 11ویں صدی کے نامور محقق ابن الہیثم نے کتاب المناظر لکھ کر آنکھ کی تحقیق میں ایسی دقیق باتیں پیش کی جن کی طرف قدماء کی نظر نہیں تھی، اور آج تحقیقات نے لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے آنکھوں کے امراض کے حوالے سے نئے دور کو کھولا ہے، لیکن اس کی بنیاد ابن الہیثم ہی نے رکھی۔ آج تک اس میں ایک بھی لفظ کا اضافہ نظر نہیں آتا۔ عدسہ کی اصطلاح یعنی لینس کی اصطلاح کا وضع کرنا اور شکبیہ کے عمل کی وضاحت کی بنیاد کا سہرا ابن الہیثم کے سر ہے۔ اسی صدی میں عالم طب کی سب سے ممتاز شخصیت ابو علی ابن سینا کی ہے، جس کی شہرہ آفاق تصنیف القانون فی الطب نے کئی سو سالوں تک یورپ اور دنیائے عالم طب میں راج کیا، اور یہ پہلا محقق ہے جس نے یونانی حکماں کے خلاف یہ بتایا کہ سخت نسیج ٹف ٹیشوز مثلاً ہڈی بھی سوجن اور ورم قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ بھی ورم اور سلا یعنی ٹیومر کی پیدائش کا مقام بن سکتی ہے۔ اور 19ویں صدی میں ماہیت الامراض کی جدید ترین تحقیقات اس بات کو نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ بہت سارے نکات اب بھی جدید ماہیت الامراض میں امراض خبیثہ میں ابہام کی طرح ہیں، جو ابن سینا کی تحقیقات سے حضرت دوست محمد صابر ملتانی نے تشریح کر کے ان کے جواب وضع کیے ہیں۔ ابن سینا کی تحقیقات میں اعصاب، عضلات، وریدوں اور شریانوں نیز ہڈیوں سے متعلق امراض و علامات کے متعلق ادویات عامہ و خاصہ اور ادویات قلبیہ کے حوالے سے اپنی نادر تحقیقات پیش کی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے وہ ان کی تشریح بصیرت اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، جیسے جسم اس کے سامنے بالکل عیاں ہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں اور بھی کئی اتباع اور حکماء ہیں جن کی خدمات کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے۔ ان میں جبرائیل بن عبداللہ، ابن ابی صادق، علی بن عیسیٰ، عبداللہ بن جبرائیل، اسماعیل جرجانی، ابو البرکات بغدادی، ابن زہر، ابن رشد، ابن میمون، نجیب الدین سمرقندی، ابن سہل، عبداللطیف بغدادی اور ابن بطار وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح 13ویں صدی میں شرف الدین ابن انکف، ابن نفیس کے نام اس بات کا ثبوت ہیں کہ فن طب میں جس تحقیقی بصیرت پر ان اتباع حکماء نے اپنی نایاب تحقیقات پیش کی، جو آج بھی فن طب کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ جدید طبی دنیا میں انقلاب کا باعث بھی ہے۔ 14ویں صدی میں کمال الدین فارسی، منصور ابن محمد اور ابن خاتمہ کی تحقیقات اسباب امراض کے حوالے سے نئی جراثیمی تھیوری کے نہ صرف اولین اسباق ہیں بلکہ مکمل طور پر علمی جامعہ مرکہ ہے، جن میں تعاون کی وضاحت کرتے ہوئے جراثیم کی مختلف اقسام کا جسم انسانی سے تعلق کو ثابت کیا۔ مجموعی طور پر اگر اس علمی و تحقیقی دور کی طرف نظر دوڑائیں تو ان حکماء و اتباع نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، جو انسانی جسم میں کائنات کی حقیقتوں کو دریافت کرنے میں سنگ میل کا کام کرتی ہیں، عالم عرب کی یہ کوشش صرف علم طب و حکمت کے حوالے سے مخصوص نہیں بلکہ کائناتی امور کی بیشتر حقیقتیں جو علم فلکیات، علم طبیعیات، ریاضیات، لسانیات، علم الہندسیہ یعنی انجینئرنگ، علم کیمیا، نباتیات، علم جغرافیہ اور علم فلسفہ و منطق، ماں بعد وغیرہ میں دور حاضر کی جدید تحقیقات ان علوم کی گہن بنیادیں ہیں۔ اسی طرح یہ علم طب جب عالم عرب سے یورپ، امریکہ، روس تک جاتا ہے تو کئی سو سالوں تک ان حکماء و اتباع کی تحقیقی اور علمی مصادر میں مبتلا جان نظر آتا ہے، اور بعض یورپی اتباع حضرات صرف حکماء و اتباع عرب کی کتب کے تراجم کر کے سرخرو رہے، اور پھر اسی کے نام بعض جگہ پر ان کی تحقیقات وابستہ رہی۔ بعد میں بہت سارے ایسے انگریز محقق ہیں جنہوں نے مسلمان حکماء کی کتابوں کی انگلش میں ترجمہ کر کے بعد میں اوپر اپنا نام لکھ دیا، جس سے پھر وہ ان کے نام سے مارکیٹ میں آ گئی، اس طرح وہ مشہور ہو گئے۔
جبکہ اس پورے دور کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آج تک جتنی سائنس نے ترقی کی ہے یا علم طب نے ترقی کی ہے، ان کی بنیادیں جو ہیں وہ مسلمان سائنسدانوں نے، حکماں نے، اتباع نے ڈالی ہیں، ان کی تحقیقات ہیں۔